السلام علیکم ناظرین، اربعین امام حسین علی مقام کے اس خصوصی پروگرام کی دوسری نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی ہاں، ہمارے رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اربعین امام حسین علی مقام یہ ایک ایسا غم ہے جو دشمنوں کو بغیر گولی مارے ہی اذیت پہنچا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروڑوں زائر اس وقت نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کا سفر طے کر رہے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس اربعین امام حسین علی مقام کی عظمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا حجت الاسلام علی جناب عزت مآب مولانا اکبر حسین خان صاحب کی خدمت میں۔ آغا سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام کے بعد آغا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر اربعین امام حسین علی مقام کی اتنی عظمت کیوں ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے، اور ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟ یہ آپ ہمیں مختصر میں بتا دیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین فیض یاب ہو سکیں۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ مولا تمام زائرین کی اور عزاداروں کی زیارت اور ماتمداری قبول فرمائیں۔ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے، بہت ہی بہترین اور خوبصورت سوال ہے کہ آخر ہم اربعین کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اور کیوں اربعین مناتے ہیں؟ تو بہت ہی واضح اور اچھا جواب ملتا ہے ہماری روایتوں سے، خاص طور سے جب ہم رجوع کریں خود آج کے دن کی مناسبت سے، اور اربعین اور چہلم میں امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے گویا اس کا ایک جواب دے دیا ہے کہ ہم کیوں مناتے ہیں۔ جب آپ نے بیان فرمایا کہ مومنین کی علامت، جو مومن ہیں ان کی 5 علامتیں امام نے بیان فرمائی ہے کہ ان میں جیسے الصلاۃ و 51 آپ نے بیان فرمایا، والتختم علی الیمین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتعفیر علی الجبین والتعفیر الجبین، ان میں سے ایک جو بیان فرمایا مومن کی علامت میں سے وزیارت الاربعین، امام حسن عسکری علیہ السلام نے 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو مومن کی علامتوں میں سے ہے، اربعین کی زیارت کرنا ہے۔ ایک تو یہ یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ زیارت اس قدر اہم کیوں ہے اور اربعین کا روز ہمارے لیے اس قدر اہمیت کیوں ہے۔ دوسرے جواب میں کتابوں سے جو ماخوذ کروں، ہمارے بہت ہی بڑے عالم دین جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے امام عاصر علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہے اور شیعت کی بہت خدمات کی ہے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں اور بہت سے شاگرد جو ہیں مجتہد بنے ہیں۔ وہ اپنی کتاب مسار الشیعہ میں یا اسی طریقے سے جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو شیخ مفید کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں بیان فرمایا ہے کہ ہم اہمیت کیوں دیتے ہیں زیادہ اربعین کو اور اربعین کے دن کو چہلم امام حسین کیوں مناتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو میرا عقیدہ یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ شاید اس قدر اہمیت کیوں ہے اور تمام دنیا کے شیعہ اس قدر کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں اربعین کے لیے اور امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا اس لیے پہنچتے ہیں کیونکہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس کی بڑی خواہش تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رہائی ملی ہے اور رہائی کی خبر ملی ہے تو اس وقت شہزادی نے یہی تو فرمایا تھا کہ بیٹا میرا سجاد میں نے جو ہے اپنے بھائی کا بھی چہلم نہیں کیا ہے، لہٰذا مجھے جو ہے اس راستے سے لے جایا جائے جہاں پر شہداء کو دفن کیا گیا ہے، لہٰذا تمام شہداء کو کربلا کے راستے سے، تمام اسیران کربلا کو کربلا کے راستے سے لے جایا گیا، اور شہزادی کی یہ خواہش تھی کہ چہلم امام حسین علیہ السلام منایا جائے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم شہزادی کی خواہش کو کبھی قیامت تک مٹنے نہیں دیں گے اور ختم نہیں ہونے دیں گے، ایک وجہ یہ ہے، لہذا ہم چہلم امام حسین علیہ السلام کا اس آب و تاب کے ساتھ جو ہے اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں اور اس کو برپا کرتے ہیں، ایک وجہ یہ۔ دوسری چیز جو ملتی ہے کہ سیرت خود پیغمبر اسلام کی بھی سیرت رہی ہے اور خود صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں ملتا ہے جو پیغمبر اسلام کے ایک عظیم صحابی تھے، وہ اسی دن وہ جو ہے کربلا معلیٰ میں پہنچے ہیں اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یہی اربعین کا روز تھا۔ اور خود اسی دن ملتا ہے کہ اسیران کربلا جب شام سے رہا ہو کر پہنچے ہیں تو یہی اربعین کا دن تھا، چہلم امام حسین علیہ السلام کا دن ہے کہ جب وہ پہنچے ہیں کربلا معلیٰ میں اور انہوں نے پھر سے ایک قیامت برپا ہو گئی، بہرحال وہ مصائب اور مجلس امام حسین برپا ہو گئی۔ تو یہ ایک اہمیت ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ شہزادی خواہش تھی، تو لہٰذا جب شہزادی کی خواہش ہے اور وہ شہزادی جس کے بارے میں
ملتا ہے کہ خود بیان فرمائی امام سجاد میں کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں اور عصمت صغرا ہے آپ کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے شخصیت کی اور عظیم ہستی کی خواہش ہو تو اللہ اس خواہش کو باقی رکھے گا۔ اور ایک اربعین امام حسین علیہ السلام گویا ایک پیمان اور عہد ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ مولا ہم نے آپ کو جو ہے چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہاں سے بہت ہی عظیم درس ہمیں ملتا ہے کہ آپ دیکھیے، آپ انشاءاللہ جانا توفیق ہو، ہم سب کو جو ہے زیادہ نصیب ہو، جو لوگ بھی جو ہے جاتے ہیں کربلا، میں تو بہت نزدیک سے دیکھا ہے الحمدللہ، وہاں اتنے سال رہا ہوں، جو لوگ بھی جاتے ہیں دیکھیے انہیں کسی چیز کا خوف و خطر نہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں ہر چیز مہیا ہے، کھانے کے لحاظ سے ہو، پانی کے لحاظ سے ہو، آرام کرنے کے لحاظ سے ہو، گویا ایک جو ہے ایک بتاتے ہیں دنیا کو کہ دیکھیے ایک حکومت حسینی کس طریقے سے ہونا چاہیے ہیں۔ اور یہی سے بعض علماء استدلال کرتے استنباط کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت بھی جب آئے گی تو وہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اسی طریقے سے ہوگی کہ کسی کو بھی جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک خاتون جو ہے نجف سے اٹھتی ہے اور جو ہے چلی جا رہی ہے کربلا محلہ، نہ کوئی اس کو جو ہے ستانے والا ہے، نہ پریشان کرنے والا ہے، نہ کوئی اور کوئی مشکل راستے میں پیش آتی ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت بھی یہی ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اربعین اور زیارت سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے امن و امان جو زمانے میں پھیلے گا، اس کی ایک ہلکی سی جھلک، ایک ہلکی سی نشانی یہ ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری کی سیرت بھی موجود ہے جو صحابی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہزادی کی خواہش بھی موجود ہے، دوسرے عہد و پیمان ہے، تیسرے جو بہت اہم چیز ہے قرآن سے میں بتاؤں کہ جیسے خود آیت موجود ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایک اہم چیز اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اجر رسالت کو ادا کریں اور محبت کو جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام کے سامنے، تو ضرور امام حسین علیہ السلام جو بہترین اجر رسالت کا مصداق ہیں اور رسول کے جو قربہ میں سے خاص ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اجر رسالت ادا کیا جائے تو سید الشہداء علیہ السلام کا انسان کو چہلم بنانا چاہیے۔ جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ آغا آپ نے جواب دیا اور تمام ناظرین کو ہمارے فیضیاب کیا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی خواہش کا نام ہے اربعین۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ کروڑوں زائر کس طرح سے اربعین امام حسین علی مقام کے موقع پر آقا حسین کی قبر کی جانب رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں، لیکن سوال آغا ایک اور یہ بنتا ہے کہ کیا رسول مآب کی زندگی میں کسی نبی یا کسی ولی کی قبر کی زیارت کی جاتی تھی؟ کیونکہ آج ایک سوال بنتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ قبر کی زیارت کرنا شرک ہے، بدعت ہے، تو یہ کیا رسول مآب کی کوئی ایسی حدیث ہے، کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ قبر کی زیارت کرنا، آقا حسین کی قبر کی زیارت کرنا ثواب ہے اور جائز ہے؟ بسم اللہ آقا۔ جی بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے معمولاً جو ہے ہمارے اہل سنت کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے، اور یہ وجہ ہے سوال اس طرح کا ذہن میں اٹھنا، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام کی سیرت ہوگی اور اس زمانے میں کوئی واقعہ، کوئی دلیل ثبوت ایسا ہوگا تو یقیناً یہ ثابت ہو جائے گا کہ ائمہ کی قبروں کی زیارت یا دوسرے قبور کی زیارت کرنا جو ہے جائز ہو، اگر پیغمبر اسلام کے زمانے کی کوئی سیرت یا واقعہ ملتا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہی بیان کیا کہ خود صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی سیرت ہے، تو ایک معتبر اور عظیم صحابی ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی اور وہ اسے بدعت یا شرک جانتے ہوتے قبروں کی زیارت کو، تو یقیناً جابر ابن عبداللہ انصاری جنہوں نے نزدیک سے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہے وہ کبھی زیارت کے لیے جو ہے نہ آتے۔ اور دوسرے روایت میں یہ کتاب میں جو ملتا ہے، اسد الغابہ ایک کتاب ہے، اس میں تقریباً تیسری یا چھٹی جلد میں یہ موجود ہے یہ واقعہ۔ جناب عثمان ابن مظعون، یہ وہ عثمان نہیں جو اہل سنت کے تیسرے خلیفہ ہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے صحابی تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام بھی انہیں بہت ہی مانتے تھے، بہت ہی چاہتے تھے۔ یہ عثمان ابن مظعون ہیں، بہت ہی نیک اور بہت ہی پاک و پاکیزہ سیرت تھے، اور اسی لیے جو بعض جگہ سوال ہوتا ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا تھا، تو مولا علی خود فرماتے ہیں کیونکہ مجھے عثمان ابن مظعون سے اس قدر محبت تھی لہذا میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ تو جناب امیر نے اگر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تو انہی کے نام پہ رکھا تھا۔ ایک جواب یہاں سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی، کیونکہ پیغمبر اسلام کو اس قدر ان سے محبت تھی اور بہت چاہتے تھے، تو لہٰذا وہ جنت البقیع میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں زیارت کے لیے جاتے تھے بلکہ قبر کے سرانے آپ نے نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر ایک پتھر رکھ دیا تھا۔ اور پتھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بعد میں میرے بعد یا جب میں نہ رہوں
تو اگر کوئی جو ہے جناب عثمان ابن مظعون کی قبر کو تلاش کرتا ہوا آئے تو اس پتھر کو دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ ان کی جو ہے قبر ہے، اور کوئی فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے زیارت کرنا چاہتا ہے تو یہ علامت موجود رہے اور یہ نشانی موجود رہے، اور وہ قبر کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور وہ آ کے آسانی سے زیارت کر سکے اور فاتحہ پڑھ سکے۔ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیے ملتی ہے اس ذوالغابہ میں۔ یہ قبروں کی زیارت یا ائمہ علیہ السلام کی زیارت تو ہم جو ہے خود پیغمبر اسلام اور اصحاب کی سیرت ہے، اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کی غیر معصوم کی بتا رہا ہوں کہ عثمان بن مظعون جو غیر معصوم ہیں ان کی زیارت ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے۔ اور ائمہ کی قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حکم پیغمبر ہے اور حکم ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ سیرت پیغمبر ان کے لیے ہے، یہاں حکم پیغمبر بھی ہے، سیرت پیغمبر بھی ہے، حکم پیغمبر دونوں موجود ہے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اسی کے ساتھ میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں مختصر سا، امیر المومنین علیہ السلام سے، مولا کائنات سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مروی ہے یہ روایت کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین سے جب مخاطب ہوتے ہیں اور شہادت کی خبر دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا علی لا تقتلن بالعراق، کہ آپ جو ہے عراق میں جو ہے شہید کر دیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، وَتُدْفَنُ بِهَا، اور وہیں پر آپ کی قبر بنائی جائے گی۔ اب یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام، یہ یہاں سوال نہیں کر رہے ہیں کہ میں کیوں قتل کیا جاؤں گا، کون قتل کیا جائے گا، بلکہ فرما رہے ہیں وہاں پر سوال کرتے ہیں مولا علی، بہت ہی واضح سوال، گویا امیر المومنین کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، لہذا آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ ما لمن زار قبورنا وَأَمَّرَهَا وَتَعَاهَدَهَا۔ یہاں پر تین طرح کا سوال مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے فرمایا، فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس شخص کے لیے جو ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میری قبر کے لیے، بلکہ فرما رہے ہیں جو ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے۔ ایک تو یہاں سے مولا کائنات کی قبر کی زیارت کا جواز بھی ثابت ہو رہا ہے، دوسرے قبورنا کہا ہے، قبورنا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ہماری قبروں کی زیارت، عربی میں قبورنا۔ ان تمام اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے لیے جو شخص آئے، اور صرف یہی نہیں زیارت کے لیے آئے بلکہ وہ عمرہا، اور اس کو تعمیر کرائے، کیونکہ قبریں یا ائمہ علیہ السلام کی قبریں ہیں، روزے ہیں، 10 سال گزرا، 50 سال، 100 سال گزرا تو ممکن ہے کہ جو ہے وہ خراب ہو جائے یا پھر جو ہے ختم ہو جائے اس کے آثار۔ تو یہاں پہ دوسرا سوال بھی کر رہے ہیں، یعنی سب کے سب پیغمبر اسلام کی زبان سے یہ ثابت کروانا چاہ رہے ہیں پیغمبر اسلام سے کہ دیکھو آنے والی امت اگر جو ہے اختلاف کا سبب بنے، کوئی چیز اختلاف پیدا ہو تو یہ حدیث یاد رکھنا۔ تو امیر کائنات نے تین سوال کیا کہ جو شخص ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے اور جو تعمیر کرے، وہ عمرہا، ان قبروں کے جو ہے تعمیر کرے، وہ تعاہدہا، اور صرف یہی نہیں کہ صرف جو ہے ایک بار زیارت کے لیے آئے بلکہ مسلسل جو آتا رہے زیارت کے لیے، تو اس کے لیے کیا ثواب ہے یا رسول اللہ؟ دیکھیے یہاں پہ بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ جو یہ کرنا ہے کہ یہ کہ مولا کائنات یہ نہیں سوال کر رہے ہیں کہ کیا قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، یعنی مولا کائنات کو معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، ورنہ مولا علی سوال کر لیتے کہ روزوں کی زیارت جو ہے جائز نہیں ہے رسول اللہ، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ مولا کائنات کے ذہن میں یہ بات ہے کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں اس سوال سے قطع نظر کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت جائز ہے، روزوں کی زیارت جائز ہے، بلکہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ہماری زیارت کے لیے آئے اور جو اس کی تعمیر کرے اور جو مسلسل زیارت کے لیے آتا رہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ بہت لمبا واقعہ ہے، میں برا نہیں بیان کروں گا۔ تو پیغمبر اسلام ایک جواب دیتے ہیں کہ الواردون حوضی، کہ یہ ایسے لوگ جو ہے حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے، اور اس کے بعد پھر بہت ہی عظیم جملہ فرمایا المخصوصون بشفاعتی، تو ایسے لوگ جو تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور جو قبروں کی تعمیر کریں گے روزوں کی، اور اس کے بعد مسلسل زیارتوں پہ آتے رہیں گے، وہ میری شفاعت سے مخصوص ہوں گے، یعنی ان کے لیے مخصوص میری شفاعت ہوگی۔ پیغمبر اسلام خود چل کر ان کی جو ہے شفاعت کے لیے آئیں گے، اور بہت ہی عظیم ثواب اور بہت ہی اہم چیزیں ملتی ہیں زیارتوں کے بارے میں، خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ تو اس روایت سے جو ہے اگر میں چاہوں کہ اگر انسان عاقل ہے اور غیر جانبدار ہو کر اگر جو ہے سوچے، غور و
تدبر کرے تو اس کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہی قبروں کی زیارت کرنا جو ہے جائز تھا اور پیغمبر اسلام کی سیرت موجود ہے، اصحاب کی سیرت موجود ہے، تو جو صحابی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کی سیرت بھی موجود ہے۔ اور پیغمبر اگر یہاں پہ آپ جو ہے کٹوجتی کرتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی نے ایسا نہیں کیا، تو پیغمبر اسلام کی سیرت موجود ہے، خود امیر المومنین کی سیرت موجود ہے، تو ان تمام مشاہدات سے، تمام شواہد سے جو ہے ثابت ہو جاتا ہے قبروں کی زیارت جائز ہے اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو بے پناہ ثواب موجود ہے۔ بہرحال آپ جو ہے سنتے ہی رہتے ہیں۔ جزاک اللہ آغا، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عبرت خیز جواب دیا آغا نے، اور بہت ہی تاریخی جواب تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمام لوگ فیضیاب ہوئے ہوں گے اور میں بھی فیضیاب ہوا ہوں، لیکن ہاں ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ حجت الاسلام علی جناب عزت مآب مولانا اکبر حسین خان صاحب کے حق میں دعائیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کل ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔